السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جی میرے پیارے بھائی محبوب صاحب، جب ایسے لوگوں کو میں سنتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ان کے اوپر افسوس بھی کروں تو کہیں افسوس بھی رائے گاں ہی نہ چلا جائے۔ کیسے جاہل لوگ ہیں، جب ان کو کوئی دلیل نہیں ملتی تو پھر اس طرح کی دلیلیں لے کر آ جاتے ہیں جن کا کوئی ثبوت کوئی سہارا ان کو نہیں بنتا۔ تو ایک عام سا ادنا سا مسلمان ہے، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی کیا حیثیت ہے، اور اگر امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اکٹھا کر کے اپنی صحیح کے اندر درج کیا تو یہ بھی ان کے خیال سے تو غلط ہو گیا، یہ بھی ان کی امام بخاری کی غلطی بناتے ہیں یہ لوگ۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے بخاری پڑھی تھی۔ ان جاہلوں کو بتایا جائے کہ ان صحابہ کرام کا اوڑھنا بچھونا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھا، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا ہوئے۔ تو یہ امام بخاری کے اپنے اقوال نہیں ہیں، ان جاہلوں کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، انہوں نے بخاری پڑھی ہو تو پھر ان کو پتہ ہو نا۔ اگر ایک حدیث امام بخاری کی جو صحیح کے اندر ہے وہ پڑھنی پڑ جائے تو ان کو پیڑ پڑ جاتی ہے۔ ایک حدیث نہیں پڑھ سکتے یہ لوگ، یہ صرف من گڑت ان سے قصے کہانیاں پڑھوا لو تو بس یہ پڑھ لیں گے۔ تو اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے جو کام کیے، مینار نہیں تھے، گنبد نہیں تھے، جناب محراب نہیں تھے، تو ساری جو باتیں کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے جن کو ایجاد کیا تو کیا وہ بھی بدعت ہوگا؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جاہل جو ہیں ان کا حدیث کے ساتھ اور کتاب اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پڑھیں تب ان کو پتہ چلے نا کہ صحابہ کی شان کیا ہے، تابعین کی شان کیا ہے، تبع تابعین کی شان کیا ہے، اور بدعت کیا ہے۔ بدعت کیا ہے؟ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہو، جو کام صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، جو کام تابعین نے نہ کیا ہو، جو کام تبع تابعین نے نہ کیا ہو، اس کے بعد جو بھی کام دین میں نیا اضافہ کیا جائے گا وہ بدعت ہوگا۔ تو صحابہ کرام تو بدعت کرنے والے نہیں تھے نا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ کون لوگ بہتر ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ قرن بہتر ہے جس میں میں ہوں، یعنی میرا دور، میرا زمانہ سب سے بہتر ہے۔ پھر دوسرا قرن کیا ہے؟ تابعین۔ پھر تیسرا قرن یعنی تبع تابعین۔ اور امام نووی رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس کی شرح میں بتاتے ہیں کہ پہلا قرن صحابہ کا، دوسرا قرن تابعین کا، اور تیسرا قرن تبع تابعین کا۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے نقش قدم پر چلنا، پھر ان کے بارے میں جو ان سے ملتے ہیں یعنی تابعین، پھر ان کے بارے میں جو ان سے ملتے ہیں یعنی تبع تابعین۔ ان تین زمانوں کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ آدمی بلا قسم دیے بھی قسم اٹھائیں گے اور بلا گواہی طلب کیے بھی گواہی دیں گے۔ سو جو شخص جنت کے واسطے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کا ساتھ نہ چھوڑے، یعنی جو جنت کے وسط میں، جنت کے سینٹر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ ان تینوں کے زمانوں سے دلیل پکڑے، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کا حکم دے رہے ہیں، تو حدیث میں آ رہا ہے کہ ان تین زمانوں کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا۔ تو اب ایک میرا سوال ہے ان عید میلاد النبی منانے والوں سے کہ یہ جو تین ادوار ہیں، جو تین قرون ہیں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے، ان تین قرون سے آپ عید میلاد النبی منانا ثابت کر کے دکھاؤ۔ سلف صالحین تو چلو بعد کی بات ہے نا، ان سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے۔
ان 3 قرون سے ثابت کر کے دکھاؤ تو ٹھیک ہے، ہم بھی عید میلاد النبی منانا شروع کر دیں گے، لیکن نہیں کر پائیں گے۔ اس طرح کے جو جھوٹے لوگ ہیں صرف جھوٹی گواہیاں اور جھوٹے سہارے لے کر آئیں گے، کوئی قرآن و حدیث سے ان کو دلیل نہیں ملے گی، تو پھر اس طرح کی باتوں پہ اتر آئیں گے کہ جی اعراب لگانا بھی بدعت ہے، محراب بنانا بھی بدعت ہے، آگے جناب مینار بنانا بھی بدعت ہے، دوسری اذان دینا بدعت ہے۔ تو ان جاہلوں سے یہ کہا جائے کہ جب صحابہ کرام نے ان چیزوں کا آغاز کیا تو کیا اس وقت صحابہ کرام چونکہ موجود تھے تو انہوں نے اس کے خلاف کوئی بات کی؟ کسی نے کوئی اعتراض کیا؟ اگر کسی نے اعتراض نہیں کیا تو پھر ان جاہلوں سے کہا جائے کہ تم بھی آج اعتراض نہ کرو۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پہلے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، اگرچہ لوگ اسے اچھا ہی سمجھتے ہیں، اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اتباع کرو اور بدعت جاری نہ کرو، صحابہ کرام کی اتباع اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع۔ اور اس کے بعد حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں کہ جو قول اور فعل جناب رسول محمد رسول اللہ کے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی ثابت نہ ہو تو اس کا کرنا بدعت ہے، کیونکہ اگر وہ کام اچھا ہوتا تو ضرور وہ اس کام کو پہلے کرتے، اس لیے کہ انہوں نے نیکی کے کسی پہلو اور کسی نیک اور عمدہ خصلت کو عمل کے بغیر نہیں چھوڑا، بلکہ وہ کام میں سبقت لینے والے تھے۔ تو آج یہ لوگ جاہل کہتے ہیں کہ ہم صحابہ سے بھی سبقت لینے والے ہیں، یعنی صحابہ نے جو کام نہیں کیا وہ آج ہم کریں گے۔ تو ان جاہلوں سے یہ دلیل مانگی ہے کہ کیا 3 قرون سے اس کا کوئی ثبوت ہے؟ نہیں لے آئیں گے، دلیل نہیں لا پائیں گے، کیونکہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی دلیل نہیں لے کے آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔